السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 166 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما اتوا عما نهوا عنہ قلنا لهم کونوا قردۃ خاسئین۔ بنی اسرائیل کے سبت کے حوالے سے نافرمانی کے نتیجہ میں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کہ ہم نے پکڑا ان کو جو ظلم کے مرتکب ہوتے بہت ہی بڑے عذاب میں ان کی نافرمانی کے سبب، تو اللہ نے ان کی شکلیں مسخ کر کے ان کو بندر بنا دیا اور پھر ان کو ہلاک کر دیا۔ فرمایا فلما اتوا عما نہوا، تو وہ جب بہت بڑھ گئے اس میں جن سے انہیں ما نہوا روکا گیا تھا، منع کیا گیا تھا، ما نہوا عنہ قلنا لہم، تو ہم نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، بن جاؤ بندر ذلیل۔ تو آخر کار اللہ کا غضب ان پر آیا، اللہ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر کے ان کو بندر بنا دیا اور پھر وہ ہلاک ہو گئے۔ اس بات کا ذکر سورۃ البقرہ اور سورۃ المائدہ میں بھی آ چکا۔ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ عذاب ان گروہوں میں سے صرف اس گروہ پر آیا جو اس براہ راست اس جرم کے مرتکب ہوئے تھے، تو اس کے لیے وہ جو موقف اختیار کرتے ہیں کہ جو لوگ یعنی انجینا الذین ینہون عن السوء، تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ان کو جو بدی سے روک رہے تھے۔ تو البتہ جو گناہ گار تھے وہی اس میں اس عذاب کے مستحق ہوئے، اور جو ان کو روک رہے تھے اللہ نے ان کو بچا لیا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِبَعِيث، یعنی ہم نے پکڑا ان لوگوں کو جو گناہ میں ملوث تھے ایک عذاب میں۔ تو یعنی جو ایک گروہ ہے جو خاموش رہا تھا، ان کے بارے میں یہاں قرآن کا یہ حکم یا کہہ لیں یہاں خاموشی ہے، یہاں سکوت ہے کہ ان لوگوں کا کیا ہوا۔ یعنی فریضہ نہی المنکر میں کوتاہی ہونے کی صورت میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا میں اس گناہ کی جو پاداش میں ہونے والے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اس کے لیے یہ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ایک بہت ہی واضح حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، جسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں۔ اوحی اللہ عز و جل الی جبریل علیہ السلام ان الکلب مدینہ قضا و قضا اہلہا بأہلہا قال یا رب ان فیہم عبدک فلانا لم یأسک طرفۃ عین قال فقال اقلبہا علیہ وعلیہم فإن وجہہ لم یتعمر فی ساعۃ قط۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں شہر کو اور ان کے لوگوں کو، اس کی بستی کو ان باسیوں پر الٹ دو۔ تو جبرائیل نے عرض کیا اے پروردگار، اے میرے اللہ، اس میں تو فلاں شخص، فلاں تیرا بندہ ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے کے برابر بھی یا پلک چھپنے کی دیر میں بھی تیری معیشت نہیں کی، تیری نافرمانی نہیں کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الٹو اس بستی کو پہلے اس پر اور پھر دوسروں پر، یعنی جو وہ آدمی یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کا چہرہ
کبھی بھی یعنی ایک لمحے کے لیے بھی میری غیرت کی وجہ سے متغیر نہیں ہوا، یعنی اس کے سامنے اللہ کے احکام پامال ہوتے رہے، شریعت کی دھجیاں بکھرتی رہیں، اور وہ اپنے ذاتی پرہیزگاری کو سنبھال کر ذکر و اذکار اور نفل و نوافل میں مراقبوں میں مصروف رہا۔ اللہ نے فرمایا یہ اس سے بڑھ کر مجرم ہے۔ اور اس بارے میں سورۃ المائدہ کی تشریح کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک خصوصی خطبہ دیا تھا۔ فرمایا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، یعنی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف یا نہی عن المنکر تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم اس بارے میں یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں اپنا فرض ادا کرو۔ تمہاری کوشش کے باوجود اگر پھر بھی لوگ کفر پر اڑے رہے ہیں تو پھر تمہارے اوپر وبال نہیں ہوگا، ورنہ تم ذمہ دار ہو اس کے۔ یعنی یہ حدیث قدسی ہے جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ آگے فرمایا فتنۃ لا تصیبن، یعنی یہ سورۃ انفال میں بھی یہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس وقت سے، یعنی یہاں یہ فرمایا گیا کہ جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہیں ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں، یعنی اللہ فرماتے اس وقت سے ڈرو جب دنیا پر عذاب آئے گا اور جو لوگ گناہ گار نہیں ہوں گے وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ یعنی گناہ گار تو آئیں گے، گناہ گاروں کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی اس لپیٹ میں آ جائیں گے جو اس گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے۔ تو یہ بات یقیناً ہمارے لیے تشویشناک ہے۔ انجین الذین ینہون عن السوء، یعنی یہ امید دلاتی ہے کہ جو لوگ اپنی استطاعت کے مطابق اگر وہ آخری وقت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہتے ہیں تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اپنی اسے خاص رحمت سے انہیں بچا لے، ورنہ یہ جو آیت سورۃ انفال کی 25 آیت جس میں فرمایا گیا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ اس وقت سے ڈرو کہ جب اللہ کو کوئی عذاب، کوئی فتنہ آ جائے گا اور وہ لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے جو اس کا شکار نہیں ہوئے۔ تو اس سے یہ ثابت ہے کہ برائی کو روکنا، نہی عن المنکر کرنا بہر صورت ہر مسلمان پر، ہر نبی کے امتی پر یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نہی عن المنکر اور امر بالمعروف دونوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔